استاذ میرا سوال آج رویت باری تعالیٰ کے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آ، نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار کہہ کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت والے دن ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت گنوا رہا ہے کہ وہاں پہ تمہارے لیے حور عین ہوں گی، قاصرات الطرف ہوں گی، پھل ہوں گے، دسترخوان ہوں گے، نہریں ہوں گی، ہر چیز کا ذکر کرتا ہے خدا باری تعالیٰ۔ لیکن رویت باری تعالیٰ کا اتنا اہم موضوع وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، جبکہ اس موضوع کو صرف احادیث کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا جنت کی سب سے بڑی نعمت کو ضروری کرنا قرآن مجید نے موضوع نہیں سمجھا اور احادیث نے اس کو موضوع سمجھا؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا، بہت شکریہ۔ جی، یہ سوال تو کئی اور حوالوں سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے یا ہمارے توقعات کے لحاظ سے جو ایک بہت اہم موضوع بنتا ہے یا سوال بنتا ہے، قرآن مجید اس کو بیان نہیں کر رہا ہوتا، احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو کوئی ظاہر ہے اس طرح کا اصول بتانا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ تقسیم کی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو بس اس کو اللہ کی حکمت پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن مجید تو بنیادی طور پر اس دنیا کے لحاظ سے بات کر رہا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی، اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی۔ تو اس عالم کی بات ہو رہی ہے، اس عالم کی حد تک ہماری حواس کی، ہماری عقل کی جو نارسائی ہے اس کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید۔ لیکن ظاہر ہے جنت سے متعلق، عالم غیب سے متعلق بہت سے معاملات ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں آیا، وہ تفصیلات ہمیں حدیث میں ہی ملتی ہیں۔ بہت جی شکریہ سر۔ اس میں چلے اس میں مزید تو کوئی سوال نہیں، بس ایک سوال آپ کی تفہیم الاثار سیریز سے متعلق تھا، وہ یہ کہ جو آپ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ بہت آگے ہے اور جو ماہنامہ اشراق میں شائع ہو رہا ہے وہ بہت پیچھے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ ہاں، ہاں، اصل میں تو یہ جو ریکارڈنگ والا سلسلہ ہے یہ اضافی طور پر شروع کیا گیا تھا۔ اصل تو وہ تصنیفی پروجیکٹ ہے، وہ ظاہر ہے کافی وقت اور محنت مانگتا ہے اور اس کی رفتار سستی ہوتی ہے۔ تو یہ اضافی طور پر شروع کیا گیا تھا کہ کچھ آثار اور ان پر ایک مختصر گفتگو عام ناظرین کے لیے بھی ہو جائے، تو اس لیے ظاہر ہے اس کی رفتار تیز ہے۔ اس میں تو ہمیں اثر سامنے رکھ کے اس کے جو اہم پہلو ہوتے ہیں ان پہ بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ جلدی آگے بڑھ جاتا ہے سلسلہ۔ تصنیف میں آپ کو پھر ظاہر ہے تخریج بھی کرنی ہے، اس کے مختلف پہلو یہ شرح و وضاحت مانگتے ہیں، ضروری حوالہ جات جمع کرنے ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی رفتار پھر سستی رہتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ اکرما صاحب۔ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی کتابی صورت بھی انشاءاللہ تصویری صورت میں بھی انشاءاللہ اس کی تیاری جاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ رہی ہے۔ بہت بہتر، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بالی